بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا شمار فرشتوں میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے 4 فرشتوں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوقات کی ارواح کو دنیا سے قبض کرنے کی ذمہ داری پر مامور ہے، اور حکم الہی سے جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس کی روح کو جسم سے نکال لیتے ہیں۔ اس حکم کی تکمیل میں کوئی کمی، کوئی تعامل اور لاپرواہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دریافت کیا، اے اسرائیل، کبھی کسی کی روح نکالتے ہوئے تجھے رحم بھی آیا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، میں اپنی ذمہ داری کو اپنا فرض سمجھ کر ادا کرتا ہوں اور احکام خداوندی کی تعمیل ہر صورت کرتا ہوں، اور کبھی مجھے اس کام کو ادا کرتے وقت رحم یا ترس نہیں آیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے وقت دل دکھتا ہے، مگر تیرے حکم کی سرتابی کی مجال کہاں؟ ہاں، ایک واقعہ ایسا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک نہیں بھلا سکا۔ وہ دکھ ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ تیرے حکم سے ایک بھنور میں پھنس گیا۔ اس طرح تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ و برباد ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مرد و زن غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے، ماں اور دوسرا اس کا نوزائیدہ بچہ، جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں تیرے رحم و کرم پر بہے جا رہا تھا۔ تیز ہوا نے آنن فانن سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے سے بہت خوش ہوا۔ ایسے لمحے تیرا حکم ہوا کہ ماں کی روح قبض کرو۔ میں نے مولا کریم تیرے حکم کی تعمیل کی۔ باری تعالیٰ، تو خوب جانتا ہے کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا، اور جب میں نے اس طفیل شیرخوار کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ اب یاد آئی تو آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اس پر حکم الہی ہوا، کیا تجھے پتہ ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، الغیب ہے، ظاہر و باطن اسی پر عیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے بچھ سورج سے کہا کہ اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا بچے سے دور فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور اس کا رس منہ میں ڈال دیتی تھی۔ جزیرے میں ایک شیرنی تھی جو روزانہ اسے دودھ پلاتی تھی۔ شیرنی کے خوف سے کوئی جانور بچے کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوشنو اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس پر سے آہستہ آہستہ گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اے اسرائیل، وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے کبھی اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کی۔ اے ملک الموت، تو چاہتا ہے وہ بچہ اے ملک الموت، تو جانتا ہے وہ بچہ کہاں اور کیا کر رہا ہے؟ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا، اسے اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا۔ بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ ملک کا بادشاہ بن گیا اور غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اپنی رعایا پر ظلم کرتا، میری عبادت کرنے کے بجائے لوگوں کو اپنے آگے سجدہ کرنے پر مجبور کرتا، اپنے بت بنوا کر انہیں سجدہ کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، تیرے بیت کو تو ہی جانے، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملامت لاتا رہا۔ اے اسرائیل، اس بچے نے میرا
کیا شکریہ ادا کیا دوسروں کے لیے جو ماں باپ کی پرورش اس نالائق نے تو بلا واسطہ اپنی جیب میں بہت سے موتی ہم سے پائے تھے۔ وہ بچہ نمرود بن کر ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اس نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤں میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے بہکاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ اے خدا کے بندے، تو اپنی اصلاح کر لے، زنجیر کتے کی گردن سے مت بحال کر، یعنی نفس کو قید و بند رکھ۔ نفس یقیناً خونی درندے کی مانند ہے، یہ احسان فراموش ہو جائے تو مثل نمرود بن جاتا ہے۔ ویورز، مجھے امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔